السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ سلیوری یعنی غلامی کے بارے میں ہے۔ اس کی کیا تاریخ ہے، کیسے کن صورتوں میں یہ چلی آ رہی ہے اور آج یہ کس صورت میں باقی ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ غلامی ایک بھیانک چیز ہے جس میں انسان کو اپنا مطیع بنا لیا۔ غلامی کی کئی صورتیں ہیں، فزیکل غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے۔ آج فزیکل غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ذہنی غلامی جو ہے وہ بہت ساری صورتوں میں چل رہی ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ روسوں نے بھی فرانس انقلاب کے وقت یہی بات کہی تھی۔ اس نے جو اپنا ناول لکھا تھا اس میں پہلے الفاظ یہی تھے کہ ہم نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، پھر اس نے کیوں ان زنجیروں کو سے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ غلامی جو ہے یہ آج کل نادیدہ طور پر ہمارے ذہنوں میں چل رہی ہے۔ ہم بحیثیت پہلے یہ فزیکلی طور پر لوگ غلام ہوتے تھے، آج قومیں اس کے اندر چلی گئی ہیں۔ قوموں کو غلام بنا لیا جاتا ہے ذہنی طور پر۔ آپ یہ دیکھیں، آج یہ پرانی داستان ہے۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکالنا چاہا اور وہاں سے فرعون کی عملداری سے نکال کر آزاد فضاؤں میں لے جانا چاہا تو آگے دریائے نیل آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے جو الفاظ کہے تھے وہ قابل توجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں آج مروا دیا۔ پہلے کم از کم ہم زندہ تو تھے، ہم غلام تھے، لیکن ہمیں ایک مخصوص خطے کے اندر رہنے کی آزادی تھی، ہمیں روٹی بھی ملتی تھی، لیکن آج تو نے ہمیں مروا دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ غلامی ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ جس میں سے نکلنا چاہے انسان تو بھی اس کا ذہن کہتا ہے کہ غلامی اچھی ہے۔ امریکہ کے اندر جب غلامی کے خلاف تحریکیں چلیں تو اس میں ایک عورت بھی، اس کا بھی نام آتا ہے، اس نے بھی غلاموں کو آزاد کرانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی میں مشکل وقت کب آیا، تو اس نے کہا اس وقت جب ہم غلاموں کو یہ کہہ کے اکساتے تھے کہ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تو ان غلاموں کو آزادی پہ تیار کرنا، آزادی کے لیے ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا، یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ تو یہ بات ہے کہ غلامی بدترین چیز ہے کہ جب انسان اس کا خوگر ہو جاتا ہے تو انسان اس سے نکلنا چاہتا بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فزیکلی غلامی جو ہے، جس سے انسانیت کی غلامی کا آغاز ہوا، یہ 11,000 سال پہلے حمورابی ایک بادشاہ تھا، اس نے اس کا آغاز کیا، جنگوں کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنایا، اور یہ آغاز تھا۔ پھر جب جو ہی
تہذیب بڑھتی گئی، انسان ترقی کرتا گیا، تو غلامی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک قوم، ایک لوگ جو پرامن طریقے سے رہتے تھے، اگر ان کو شکست ہو گئی، ان کی ملک کو، ان کی فوج کو شکست ہو گئی، تو ان لوگوں کو زبردستی غلام بنا کر لے جایا جاتا تھا اور ان کو منڈیوں میں فروخت کر کے ان سے زبردستی ان کو بے غلام کے طور پہ بیچ دیا جاتا تھا۔ تو یہ پھر مختلف صورتوں میں چلتا رہا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے لونڈی اور غلام اس کی ممانعت نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کو آزاد کر، اور صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں صحابہ کے بعد، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا خاص طور پہ، تو بغداد جو ہے وہ غلاموں سے بھر گیا، لونڈیوں سے بھر گیا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بغداد جو ہے وہاں پر بڑی خوبصورت نسل پیدا ہوئی، اس لیے کہ وہ باہر سے آنے والے خون اور مقامی خون کے ملاپ سے پیدا ہوئی تھی، تو وہ غلام ہی تھے جن کو بغداد میں لایا گیا تھا۔ بعد ازاں پھر یہی لوگ، یہی غلام، ان کو مختلف ممالک کی افواج میں بھرتی کیا گیا، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، وہ یہ لوگ جو ہوتے تھے غلام، ان پہ اعتماد کرتے تھے، جیسے ترک غلام تھے۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے اختیارات دیے، عہدے دیے، اور بعد میں یہ طاقتور ہو گئے، ترکی کے اندر بھی اور بر صغیر کے اندر بھی۔ بر صغیر میں تو خاندان غلامہ تاریخ میں آج بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ غلامی جو ہے یہ اس کی مختلف صورتیں چلتی رہیں۔ جہاں تک تعلق ہے یہ غلامی آگے بڑھی 1500 عیسوی کے اندر جب کولمبس بر اعظم امریکہ پہنچا، تو اس کے بعد آنے والے صدیوں میں آسان ٹارگٹ یہ تھا کہ افریقہ کے لوگوں کو انہیں گھیر کے، ان کے جنگلوں سے گھیر کے، ان کے گھروں سے گھیر کے، خواہ وہ بچے ہوتے تھے، خواہ وہ عورتیں ہوتی تھیں یا مرد ہوتے تھے، ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے وسیع باڑے تھے، ان باڑوں کے اندر، اور وہاں سے پھر ان کو زبردستی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو زبردستی بحری جہازوں پہ لادا جاتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بٹھایا جاتا تھا، لادا جاتا تھا۔ جہاں 100 آدمی کی گنجائش ہے وہاں 500 ہوتے تھے۔ ان کی موومنٹ کے لیے بھی بحری جہازوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ 5000 کلومیٹر طویل بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشین تھا، جو کہ افریقہ اور بر اعظم امریکہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ یہ بہت رف سی ہے، یہاں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں، تو ان میں سے بیشتر جہاز جو ہے وہ تو طوفان کی نظر ہو جاتے تھے، اور یہ غلام بھی، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ آدھا ان کا حصہ جو ہے وہ بر اعظم امریکہ پہنچتا تھا، اور جن حالات کے اندر، جن انتہائی ناگفتہ بے حالت کے اندر یہ وہاں پر پہنچتے تھے، وہاں پر ساحل پہ ان کی منڈیاں لگی ہوتی تھیں، منڈیوں میں ان کو فروخت کیا جاتا تھا، اور یہاں سے پھر ان کو آگے ریاستوں میں لے جایا جاتا تھا، اور خاص طور پہ ٹیکساس اور ایریزونا کی ریاستیں، وہاں پر ان کی بڑے بڑے کاٹن فارم تھے، وہاں پر ان سے زبردستی کام لیا جاتا تھا۔ ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں، ان میں مرد بھی ہوتے تھے، اور ان میں
بچے بھی ہوتے تھے، اور کچھ بحری جہاز جنوبی امریکہ میں برازیل اور ارجنٹائن چلے جاتے تھے، اور وہاں کے وسیع پیراگوئے، یوراگوئے، وہاں کے وسیع کاٹن فیلڈ اور دیگر کراپس کے اندر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی ظلم کی بڑی طویل داستان ہے۔ یہ بھی ہوا کہ اس غلامی کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں، تحریکیں بھی اٹھیں، لیکن ان کو دبا دیا گیا، اور یہاں تک کہ 1861 کے اندر یہ ابراہیم لنکن کے دور کے اندر ان غلامی کو بین کیا گیا، غلامی کو ختم کیا گیا، لیکن ختم ہونے میں بھی اس کو بہت ٹائم لگا، اور ایک عرصے کے بعد یہ غلامی ختم ہو سکی۔ آج بھی گو کہ فزیکلی طور پہ غلامی ختم ہو گئی ہے، بہت ہی کم صورتوں میں یہ موجود ہے، لیکن ذہنی غلامی اس سے ہم آج بھی نہیں نکل سکے ہیں۔ آج کے جدید دور میں آج قومیں ذہنی غلامی کے اندر موجود ہیں۔ تو دوستو، یہ ویڈیو ہم آج ختم کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اس کو مزید ہم بیان کریں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔